لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک اپنی کتاب سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے سے بہتر بندہ تمہارے میں بہتر بندہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام پاک قرآن پاک خود بھی سمجھے اور اوروں کو بھی سمجھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ بندے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنی پروردگار کی کلام مبارک سمجھے اور اس پر عمل کرے اور اس پر پکا ہوئے۔ ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے قرآن پاک سمجھ کر اپنی آخرت کی۔ آخرت کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن سب دنیا کے جو انتظام یہاں چلے ہوئے ہیں ان ساروں کی عدالت اور فیصلہ ہوگا۔ وہ فیصلے کا دن ہے۔ قرآن پاک میں اس کو فرمایا یوم الفصل، فیصلے کا دن، عدالت کا دن۔ قرآن پاک سمجھ کر انسان کو اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ کلام پاک انسانوں کی طرف اللہ پاک نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام اور دعوت ہے۔ چند دن دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ اسی کلام مقدس کے بارے پوچھیں گے۔ پہلے پیغمبروں کی امتوں سے ان کی کتابوں کے بارے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پیغمبر تمہاری طرف آئے اور میری کتاب سنائی یا نہیں سنائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے اس کلام پاک کے بارے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے پوچھا جائے گا۔ اور قیامت کے دن جہاں امتوں سے پوچھا جائے گا وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ اپنی آخرت کا انسان خود فکر کرے۔ جس جگہ پر قرآن پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے
ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی بھی اللہ کے دربار میں آئیں گے اور ان سے بھی پوچھا جائے گا اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کا وہاں جواب دیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میری وہی مبارک کس لیے آئی ہے, اس کی کیا قدر ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام جو آئے ہیں یا پہلی کتابیں پہلے پیغمبر آئے ان کی کیا قدر کرنی ہے, کیا بات ہے, کیا حکم ہے تمہاری طرف. اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم نے اللہ کے پیغمبر کی کلام نہیں سمجھی, جب تک میری کتاب نہیں تم نے سمجھی, ہزاروں تقریروں سنو, ہزاروں واز سنو, کچھ نہیں بنے گا. وما قدر اللہ حق قدرہ, نہیں قدر پہچانی ان لوگوں نے حق اللہ تعالیٰ کے قدر کرنے کی. قدر کس طرح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا مقصد سمجھو, میری کلام پاک کے آنے کا مقصد سمجھو. میری کلام سمجھ جاؤ گے, میرے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے سمجھ جاؤ گے. اور خصوصی طور پر وہ جماعت جو پیغمبر علیہ السلام کے شاگردوں کی جماعت ہے جن کا نام مبارک ہے, اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے. اس جماعت کے طریقے جو پیغمبر علیہ السلام نے ان کو سکھائے ہیں قرآن پاک کے, اللہ کی کتاب کے اصول و قانون کے مطابق, وہ سمجھ جاؤ گے تو تمہیں قدر آ جائے گی, غرض پوری ہو جائے گی, تم میری بات مان جاؤ گے. اور کوئی غلطیاں قصور معمولی ہو جائیں گے تو وہ میں معاف بھی کر دوں گا. کس دن ضرورت کس دن پڑے گی تمہیں, اس کی قدر کب آئے گی. قرآن پاک کی بے پرواہی کرنی, وہی مبارک سے دور رہنا, اللہ کے پیغمبروں کے طریقے کو چھوڑ دینا, خصوصی طور پر پیغمبر کے صحابہ کرام کے طریقے کی طرف توجہ اور دھیان نہ کرنا, اور تابعین تبع تابعین جتنے نیک لوگ علماء کرام اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھنے والے گزرے ہیں ان سے دور رہنا, وہی خداوندی کی طرف توجہ نہ کرنا. حالانکہ تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میری عبادت کرو, سمجھ کر کرو. اپنی پارٹیوں میں, اپنی دنیاوی دھندوں میں, اپنی دنیا کے سلسلے میں, اپنے کاروبار میں ساری زندگی گنوانا, برباد کر دینا. اب اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن تمہیں اس بات کی قدر آئے گی. اول تو جس وقت موت آتی ہے اسی وقت پتہ چل جائے گا انسان کو. وما قدر اللہ حق قدری, اور نہیں پہچانی ان لوگوں نے اللہ کا حق قدر کرنے کا. والارض جميعا قبضته يوم القیامت, اللہ پاک ہر مقام پر اپنی طاقت دکھاتے ہیں. والارض جميعا قبضته يوم القیامت, اور زمین ساری اس دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. دیکھو یہ زلزلے آتے ہیں, ایک مہینے کے اندر کتنے زلزلے آ گئے, لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. یہ بھی ایک سوچنے سمجھنے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان لوگوں پر ہے جو ان زلزلوں کو, ان ہواؤں کو, یہ جو پانی آتے ہیں, یہ جو بیماریاں آتی ہیں, یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, ان کے سمجھنے کی مقصد انسان کا حق کے سمجھنا, پر وہ مقصد درباروں پر جانے سے, مزاروں پر جانے سے, راملیوں نجومیوں کے پاس جانے سے, مراقبے کشف والوں کے پاس جانے سے وہ مقصد سمجھ نہیں آتے. وہ مقصد سمجھ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھو گے اور قرآن پاک سے, خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کی تقریریں جو نبیوں نے بیان کی اور قوموں کے جرم بیان کیے, وہ قوموں کے جرم سمجھو گے کہ کون سے جرم تھے ان کے اندر, اللہ کے پیغمبروں نے وہ جرم کس طرح بیان کیے, وہ قومیں کس طرح آب پیغمبر کے ساتھ مقابلے کیے, لڑائیاں ہوئی, جھگڑے ہوئے, کنہیں وہ قوم گزر گئی, ختم کا ہو گئی. اسی طرح یہ دور چلا آ رہا ہے. حتی طال علیہم العمر, اللہ پاک فرماتے ہیں عمریں لمبی ہوگی, زمانہ گزرتا گیا, پہلے بھول گئے, اپنا وقت آنے والا بھی آیا اور وہ بھی نکل گیا. وما قدر اللہ حق قدری, یہ دنیا میں لوگوں تمہیں قدر نہیں ہے,
اس دن پتا چلے گا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ایک مٹھی میں ہوگی، جیسے یہ زمین ہل گئی ہے آج رات بھی. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جس دن ہلائی جائے گی زمین، ہلانا اس کو. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سب خزانے نکال دے گی. اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، ایک دن آ جائے گا آسمان پھٹ جائے گا. وَالْأَرْضُ مُدَّتْ، اور ایک دن آ جائے گا زمین کو چیر کر لمبا کر کے چیر دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، سب خزانے زمین نکال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس کو اذن ہے، اجازت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ حق ہے اس کا کہ کان لگائے رکھی ہے، اور اس کو حق ہے جب اللہ کا حکم ہوگا آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی پھٹ جائے گی. یہ دنیا میں یہ زلزلے آتے ہیں، پانی آتے ہیں، ہوائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ لوگ گڑ گڑائیں، زاریاں کریں، معافیاں مانگیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مضمون انسان کے سمجھانے کے لیے. یہ مضمون مبارک کوئی ان دیواروں کے لیے نہیں آئے، نہ مکانوں، نہ پہاڑوں، نہ جنگلوں، نہ زمینوں کے لیے، نہ حیوانوں پرندوں کے لیے، نہ درختوں کے لیے، نہ سمندروں کے لیے. یہ مضمون کس لیے؟ اس انسان کے لیے. اور انسان کو اس مضمون سننے سے، ان مضمون کے سننے سے ہدایت ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مضمون انسان نہ سنے گا تو اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی. جتنا ہی دور چلا جائے گا گمراہی میں چلا جائے گا، اور جتنا ہی قرآن پاک کے نزدیک آئے گا اس کو ہدایت ملے گی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو میری کتاب کا سمجھنے کا طریقہ بھی میرے سے سیکھو، کیونکہ اپنے پیغمبروں کو وہی میں نے سکھائی. حضور کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ، اے میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی نہ چلاؤ قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے. لا تحرک بی لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارا کام ہے یہ تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا، تیرا اپنا کمال نہیں ہے. ثم ان علینا بیانہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، جس وقت میرا فرشتہ جبرائیل میرے حکم سے پڑھ جائے اس وقت آپ پیچھے پیچھے پڑھتے آ جائیں. تمہارے سینے میں جمع کرنا قرآن کا، ان سارے مضمونوں کا، ان سارے واقعات کا، وہی قرآن مبارک یا اور وہی جو میں نے آپ کو دیا ہے علم، اس سارے کا یاد کرانا، پڑھانا، جمع کرنا، بیان کرنا. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ ہے بیان کرنا. یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ سارے مضمون کس لیے ہیں؟ انسانوں کے سمجھانے کے لیے. اور اگر انسان قرآن پاک کے مضمون نہ سنے، براہ راست جس طرح کی اللہ کی کتاب کے مضمون آئے ہیں اسی طرح ہی سنانے چاہیے. اور اگر ان میں سے کچھ کمزور روایتیں پیش کر دی جائیں اور قرآن پاک کی آیتوں کو بندہ سمجھے یہ تو سخت آیتیں ہیں، یہ تو سخت مضمون ہے، تو انہیں جانیے کہ اس بندے نے اللہ دی غلطی پہ کٹ دائے، پیغمبر اسلام دی غلطی یقین نہیں، اللہ دی انتخاب تے یقین نہیں، اللہ پاک نے یہ وہی منتخب کیا ہے. قرآن پہ آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جس کو نبی بنانا ہوتا ہے اور جس کی طرف کتاب جانی ہے، جس کو جتنے معجزے دینے پیغمبر کو. یہ سارا کمال میرا ہے. تمہارا حق ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی کتاب تمہارے سامنے آئے اس کو غور توجہ فکر سے سنو. ہدایت اسی کتاب کے اندر ہے. کتاب چھوڑ کر، پیغمبر اسلام کا طریقہ چھوڑ کر، اللہ کی وحی چھوڑ کر کسی طریقے سے، کسی رستے سے، کسی مضمون میں ہدایت نہیں ملے گی. اور قرآن پاک اگر بیان کیا جائے تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ یہ اس کتاب کی اتنی ضرورت نہیں ہے.
بس لوگ فقط پڑھنے کے لیے کوئی منظر پڑھ لیں گے، تراویح میں پڑھ لیں گے، کوئی قرآن کی قسمیں اٹھا لیں گے، کوئی زیارت کر لیں گے، غلاف چاڑ لیں گے، ٹھپ کے اندر رکھ دیں گے، چم چٹ لیں گے، کنڈ نہ کریں گے۔ قرآن بیان کرنا اگر چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کے ذہن سے قرآن کی عظمت نکل جائے گی۔ جو قرآن کی عظمت نکل جائے گی، خدا کا ڈر نکل جائے گا، خدا تعالیٰ کا خوف نکل جائے گا، پیغمبر کے آنے کا مقصد نکل جائے گا۔ پیغمبروں نے تو جاننے دی ہیں، تکلیفیں برداشت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دانت شہید کرائے، لہو آپ کو زخمی کرایا، صحابہ کو تکلیفیں پہنچی، پیغمبر کی بیویوں نے ہجرت کی، صحابہ نے ہجرت کی، کسی لیے کیسے قرآن کے مضمونوں کے بارے۔ اور اسی کتاب کے اندر جو ہدایت بند ہے وہ ہدایت ہمارے لیے، اور اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں گے تو یقین جانو سالوں ہدایت نہ ملے گی، گمراہی ہو جائے گی، اور پھر خوش ہوں گے لوگ، قصے، کہانیاں، دوڑے توڑے، حکایتیں، روایتیں۔ آگے سمجھ، اللہ پاک فرماتی ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، دیکھو انداز قرآن کا۔ اللہ پاک فرماتی ہیں میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجی آپ سے پہلے نبی، وَلَقَدْ کا میں نے، مجھے اپنی ذات کی قسم، میری ذات گواہ، میری صفتیں گواہ، میں نے نبی بھیجی إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلی امتوں کی طرف۔ جب لوگوں نے بات نہ مانی پیغمبروں کی، پیغمبروں کو قتل کرنے پہ آئے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ جس وقت بھی ان لوگوں کے پاس کوئی پیغمبر آتا میرے وحی لے کر، کسی پیغمبر کو کہتے کہ تم جھوٹے ہو، کسی کو کہتے کون کو قتل کرتے دنیا کی غرض کے لیے، بما لا تهوىٰ انفسهم، جو چیز پیغمبر بیان کرتا ان کی مرضی کے خلاف ہوتی تھی، رواج کے خلاف، حکومت کے خلاف، عوام کے خلاف، برادریوں کے طریقوں کے خلاف۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، یہ سارے مضمون، یہ سارے واقعات، یہ ساری نصیحتیں جچی تلی ہوئی پورے انداز میں، کسی کی ضرورت و طاقت نہیں ہے کہ کوئی عبارت یا کوئی مضمون سخت ویخ کے وچوں کٹ لیتے اپنی طرف کوئی عبارت نہ رلا لے، نہ، یہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور اگر قرآن پاک کو بیان نہ کیا جائے، چھوڑ دیا جائے، قوم کے دین میں جو بیان کرنے والے کا حق ہے وہ حق ختم ہو جائے گا، اور قیامت کے دن میں نے عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بڑی سے بڑی قوم پر بڑے سے بڑی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ہے جو قوم اللہ دی وہی سننا چھڑ دے وے، یہ پہلا اللہ دا غضب تے قہر ہے۔ جو قرآن اور وہی خدا بندی لوگ چھوڑ دیں سننا، پھر لوگ پسند کریں گے جھوٹے واقعے، قصہ، کہانیاں، روایتاں، کمزور گلاں، کمزور چیزاں، کمزور لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، بے دین لوگوں کے پاس جو بے پرواہی کرنے والے ہیں، اس طریقے سے بندے ہٹ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، پہلی امتوں کی طرف نبی آئے، جب لوگوں نے بات نہ مانی، نبیوں کو قتل کے ارادے کیے، زہر دی، شہر سے نکالا، جیسے صالح علیہ السلام کو قتل کے ارادے کیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جب صالح علیہ السلام نے آ کر قوم کا جرم بیان کیا کہ وہ مشرک قوم تھی، پیغمبر نے بیان کیا، ایک تو یہ جرم بیان کیا، دوسرے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کا قریب زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دلائل، یہ واقعات سناتے ہیں تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے، یقین ہو جائے، اور یہ واقعات تمہارے لیے درس عبرت ہیں، بڑے سے بڑے وظیفے ہیں، بڑے سے بڑے عمل ہیں، بڑی سے بڑی ہدایت ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس قرآن پاک کے اندر نورانیت اور روشنی ہے۔ اور اگر یہ اعلیٰ روشنی، اعلیٰ ہدایت اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ باز قوم چھوڑ دے گی، رب ناراض ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے گا۔ جو ناراض ہو جائے گا نا تو پیٹ کے پیچھے وہی خداوندی پیٹ کے پیچھے ڈال دی جائے گی۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، جیسے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو، اپنی برادری دی گلاں، آبا و اجداد دی گلاں، پیو دادے واقعات رواج ہوتے آگے رکھتے ہو۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اللہ دے قانون تے، اللہ دی کتاب تے، اللہ دی وحی نو کڈ پیچھے سٹیندے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگاں وہی خدا بندی نو کڈ پیچھے سٹ دیتا۔ جو لوگ خدا دی کتاب دے مضمون نہیں سننا چاہتے، ایسے جچے تلے مضمون ہدایت کے بھرے ہوئے، روشنی کے بھرے ہوئے، دلال کے بھرے ہوئے، بندے کو صحیح راستے پہ لگانے والے بغیر کسی ہیل و حجت کے،
اور ان مضمونوں کو کوئی پڑھا لکھا، کوئی سمجھدار اٹھ کر، کوئی لائق بن کر، کوئی قوم کا لیڈر، کوئی قوم کا پڑھا لکھا، کوئی استاد رہنما، کوئی ہادی، کوئی مرشد، کوئی پیر، کوئی عوام، کوئی خاص کہے گی یہ مضمون تو نہیں سننے چاہیے، یہ جی سخت ہے، تو چھوڑ دیا جائے گا۔ جو اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک تو یہ لوگ قبروں سے اندھا اٹھیں گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس بندے نے میری اس کتاب تو منہ موڑیا، تا ہی منہ موڑنا ہے جب تک راگ نہ قرآن پڑھیا جاوے، کاری قرائت نہ پڑھیں، تراویح پڑھیا جاوے، شبینے پڑھیا جاوے، سونے آواز نہ، ہر کوئی سر مرندہ جھومدہ۔ تو جب اس کتاب کا مقصد پیش کیا جائے گا، جیسے صالح علیہ السلام نے قوم کو کہا، اے قوم میری، اتتخذون بیوتا وتنحتون الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، مکان بناتے ہو، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، غریبوں پر ظلم کرتے ہو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کسی غریب کا مال لوٹ لینا، کسی کی لڑکی اٹھا لینا، کسی کی عورت کو اغوا کر لینا، کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا، غریبوں کو پھنسا دینا مقدموں میں اور امیروں کو چھڑا لینا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ اور فتوے دیتے تھے اس زمانے کے پڑھے لکھے لوگ۔ اللہ کے پیغمبر نے جب بیدار کیا ان کو، اتبنون بکل ریع آیات تعبثون، تم بڑے بڑے اونچے محلات اونچی جگہ پر بناتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، بڑیاں کاریگریوں سے مکان بناتے ہو شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، غریبوں کا مال لوٹ لیتے ہو جبروں کی طرح۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ انہوں نے کیا؟ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ، برابر ہے، ہمیں واعظ کرو یا نہ کرو، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہمیں کوئی نہیں پکڑنے والا۔ اور اللہ پاک نے ان کو مہلت تو دی، مہلت دینے کے بعد جب عذاب اللہ تعالیٰ کا آیا وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا میرے محمد رسول اللہ فَإِنْ أَعْرَضُوا، 24 سپارہ سورہ حامیم سجدہ، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے تو تم ان کو کہو میں تمہیں عاد و سمود کے حالات سناتا ہوں، انہوں نے بھی یہی حال کیے تھے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو تم میرے سے کر رہے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تو مہلت تو دیتا ہوں، ان کو مہلت ملی جاتی ہے، کوئی سوالوں کے جواب پورے کیے جاتے ہیں، لیکن جب قوم پوری سرکش ہو جاتی ہے میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے ان کو پکڑا بیماریوں کے ساتھ، بھوکوں کے ساتھ، قحط سالیوں کے ساتھ، لڑائیوں جھگڑوں کے ساتھ، زلزلے آئے، بارشیں بند ہو گئیں، ان میں قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئی، لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، جتنا مال اکٹھا کرتے اتنی بھوک زیادہ ہوگی، کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ توبہ کریں، معافیاں مانگیں، گڑ گڑائیں، زاریاں کریں، لیکن ان لوگوں نے چونکہ حد سے گزر چکے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو توبہ نصیب نہ ہوئی۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، جب میرا عذاب آیا کیوں نہ زاریاں کی انہوں نے، کیوں نہ معافیاں مانگیاں؟ ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، بے فرمانیاں کر کر کے، ضدوں میں آ کے، پیغمبر کی مخالفت کر کر کے، اللہ کی وحی کی توہین کر کر کے ضد میں آ چکے تھے، اور کون آئے تھے ان کے؟ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں برسر اقتدار لوگ، عزت والا طبقہ، مالدار طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، کاروباری آدمی، شہروں کے ملکوں کے چیئرمین، کمیٹیوں کے ممبر، افسر، ملک کے صدر، ملک کے وزیر، ان کے سامنے بے حیائیاں ہوتی رہیں، زنا ہوتے رہے، ڈاکے چلتے رہے، بے ایمانیاں ہوتی رہیں، شرک ہوتا رہا، کفر ہوتا رہا، جھوٹے نبوت کے دعوے ہوتے رہے، صحابہ کرام کی توہین ہوتی رہی، قرآن کے قانون کو کچلا گیا، مالدار لوگوں نے، عزت والے لوگوں نے، کاروباری آدمیوں نے دنیا میں آ کر فتور مچائے، اللہ کی وحی کو بند کرنے کی کوشش کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے کیے۔
وہی حال آ جائے. وہی حال ہے پاکستان کا آج جو دیکھ رہے ہو, جو ان لوگوں کے حال ہے یہی حال ہے. یہ خدا تعالیٰ کے جو عذاب آتے ہیں دن بھر رات, یہ جو زلزلے آ رہے ہیں, یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ توبہ کر جاؤ, معافی مانگ جاؤ. قیامت کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں ولا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا, جب میرا عذاب آیا کیوں نہ لوگ گر گرائے, کیوں نہ زاریاں کی, کیوں نہ توبہ کی, کیوں نہ معافی مانگی, اسی اپنے ضد میں رہے. پڑھے لکھوں کا وہی فتویٰ رہا یہودی عیسائی کے آبار روبان کا کہ نبیوں کو قتل کر دو. مالداروں کا وہی سلسلہ چلتا رہا کہ ہم مال اکٹھا کرتے ہیں, ہمیں کون پوچھتا ہے. وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر, اللہ تعالیٰ دلائل سے سمجھاتے ہیں کیونکہ قرآن پاک کا بیان چونکہ دن بر رات مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے, قرآن پاک کا کھول کر بیان کرنا بند ہوتا چلا جا رہا ہے, اس لیے لوگوں کو بیچاروں کو یہ مضمون بڑے اوپر معلوم ہوتے ہیں. جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہ لوگ جائیں گے جو قوم پر زلزلوں کا سبب بنے, زلزلوں کا سبب, عذاب کا سبب, بارش کے نہ آنے کا سبب, ہمیشہ برسر اقتدار بڑے بڑے لوگ جو ذمہ وار ہوتے ہیں قوم کے, پیر لوگ جو ذمہ وار ہیں, مولوی لوگ بھی ذمہ وار ہیں, لیڈر بھی ذمہ وار ہیں, حکومت وقت بھی ذمہ وار ہے, جو گھروں میں بیبیاں بیٹھی ہیں بڑے سردار لوگوں کی وہ بھی ذمہ وار ہیں اپنی اولاد اپنے ماتحت والی نوکرانیوں کی, اور بڑے بڑے سیٹھ لوگ جو ہیں, بڑے بڑے کاروباری آدمی, بڑے بڑے زمیندار لوگ, وہ اپنے نوکروں اور ملازموں کے بے فرمانی اللہ کی قرآن سے دور ہونے کے ذمہ وار ہیں. اور جو بڑے بڑے پیر بیٹھے ہیں, اور جو بڑے بڑے خطیب مسجدوں میں بیٹھے ہیں, اور جو بڑے چندے لینے والے بیٹھے ہیں, وہ ذمہ وار ہیں. چندہ لیتے ہیں خدا تعالیٰ کے قرآن کے نام کا, لوگوں کو دین سکھاتے ہیں اللہ کے قرآن کا نام لے کر, تو خدا تعالیٰ کی کتاب کے مضمون یہ کیوں نہیں بیان کرتے کھول کر جن مضمونوں کی وجہ سے قوم کو ہدایت آئے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قوم نے سختی کی. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ, لڑائی پڑ گئی, غریبوں کو بات سمجھ آ گئی, وہ ماننے لگ گئے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. غریب لوگوں نے جب مان لی بات, ذہن میں بات آ گئی, ڈر گئے کیونکہ غریب تھے, اتنا سرمایہ نہیں, اتنا فخر نہیں, اتنا تکبر نہیں, اتنی آکڑ نہیں, اتنی غرور نہیں, اور مالداروں کے پاس ہر قسم کا مال ہے, حکومت بھی اپنا ہاتھ ہے, غنڈے اپنے ہاتھ میں ہے, شرابی اپنے ہاتھ میں ہے, جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو ہاتھ میں لے لیا اپنے دنیاوی کام کرانے کے لیے, صحابہ کرام کی توہین کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا, جھوٹے دجالوں کذابوں قادیانی جیسوں کے ساتھ شامل ہو گیا. یہ دنیا دار لوگوں کا کام پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. یہ قرآن بیان کرتا ہے یہ مضمون پورے امانت ہیں. اگر کوئی یہ مضمون اللہ کی امانت نہ بیان کرے گا, وہ اللہ کی امانت لے کر مر گیا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او میاں, او بندے خدا, میری امانت تو نے قوم کو کیوں نہیں پہنچائی تھی. بلکہ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے یہ ہمارے علاقے کے یہ خطیب تھے, یہ مولوی تھے, یہ عالم تھے, ان کے پاس سپیکر ہیں, ان کے پاس تھی مسجدیں, یہ ہم ان کے پیچھے جاتے تھے, یہ ہمیں یہ قرآن سے مضمون کیوں نہیں سناتے تھے, وہی خدا بندی قرآن سے کیوں نہیں بیان کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, او بندیو, او انسانوں, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو تو میں زلزلے کیوں لے آؤں. 5واں سپارہ اس ایت پر ختم ہوتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. او لوگو, او انسانوں, او غریبوں, امیروں, او ذمہ وار آدمی, او افسر, او حکومت, او عوام,